آپ کے پاس کیونکہ اتنے خوبصورت افسانے آپ نے لکھے ہوئے ہیں، تو اگر آج جو ہے ایک اور مختصراً افسانہ جو ہے آپ سے سنا جائے تو آپ کو یقیناً ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تو آپ ہمارے لیے ایک اور خوبصورت سا چھوٹا سا افسانہ اگر پیش کریں تو بہت اچھا ہے۔ جی، تو میں اپنا ایک افسانہ سناؤں گی اس وقت۔ تھوڑا سا شاید طویل ہو جائے یہ۔ اس کا عنوان ہے وطن۔ یہ تو بہت خوبصورت عنوان ہے۔ عائشہ، ہوم ورک کر لو، ہوم ورک کر لو جلدی، پھر شام کو ہم سب مل کر فلم دیکھنے جائیں گے۔ میں نے باورچی خانے سے آواز لگا کر اپنی بیٹی کو مخاطب کیا، جو اپنے کھلونوں اور پزلز کے ٹکڑوں میں برابر الجھی ہوئی تھی۔ اوکے ماما، میں ابھی ہوم ورک کرنا شروع کر دوں گی، مگر پہلے پلیز آپ میری مدد کریں۔ عائشہ نے پزلز کے ٹکڑوں کو فرش پر پھیلاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، اب تم ان کو سمیٹ لو اور اسکول کا بیگ لے آؤ، اور ہوم ورک کرنے میں تمہاری مدد کرواتی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں سبزیاں بھی کاٹتی رہوں گی۔ میں نے ننھی عائشہ کی معصوم خواہش گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بے اختیار رد کر دی۔ عائشہ خلاف توقع بغیر کوئی ضد کی اور بغیر کچھ کہے اپنے پزلز کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر ڈبے میں رکھنا شروع ہو گئی۔ سبزیاں دھوتے ہوئے میں نے اس کے چہرے پر ناگواری کے احساس کو محسوس کر لیا تھا۔ میں حیران تھی کہ عائشہ ایک بار میں کب بات سن لیتی ہے۔ اس کے پاس تو سوالوں کا پٹارا ہے، اور ہر سوال میں تجسس اتنا ہے کہ اسے مطمئن کرتے کرتے میں الجھ جاتی ہوں۔ جب دلیلیں کم پڑنے لگتی ہیں تو مجھے ایسی ایسی مثالوں کا سہارا لینا پڑتا ہے جو یا تو حقیقت سے بالاتر ہوتی ہیں یا ان خوش گمانیوں پر مبنی کہ جو مجھے خوش فہمیوں کے ہنڈولے میں جھلاتی ہوں۔ میں اس وقت اس کی اچانک خاموشی پر اور اس کی فرما برداری اور تابعداری کو کسی آنے والے سوالات کے طوفان کا پیش خیمہ محسوس کر رہی تھی کہ اچانک اس نے کھلونے سمیٹتے سمیٹتے پہلا سوال کر ڈالا، ماما، ملک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوال آسان تھا، میں نے بڑے پیار سے جواب دیا، ملک کا مطلب ہے کنٹری، جیسے جرمنی ہمارا ملک ہے۔ اوہ، ہائیمارٹ کہتے ہیں ملک کو۔ عائشہ نے ایک مختصر سے جملے میں بات مکمل کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، تمہارا ہائیمارٹ جرمنی، مگر میرا وطن کشمیر ہے، میں نے بڑے غرور سے کہا۔ وطن؟ یہ وطن کیا ہوتا ہے؟ عائشہ نے فوراً دوسرا سوال داغ دیا۔ میری نظر گھڑی پر پڑی۔ ارے 3:30 بج گئے، پاپا آنے والے ہوں گے، جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹو اور اپنے اسکول کا بیگ لاؤ، میں نے اس کی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ مگر ماما، وہ وطن، عائشہ نے دوبارہ سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میری طرف دیکھا۔ ارے اس کا مطلب بھی کنٹری ہے، چلو اب جلدی کرو ورنہ پاپا سینما نہیں لے جائیں گے، میں نے جلدی جلدی پزلز کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر ڈبے میں ڈالتے ہوئے اسے جواب دیا۔ آج ہوم ورک بہت ملا ہے، بہت کم ملا ہے، کیا بات ہے؟ کیا مسز واگنر نہیں آئی تھی؟ ہوم ورک ختم ہونے کے بعد عائشہ کی کاپیاں اس کے بیگ میں رکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ نہیں، آئی تو تھیں، مگر آج ایک بچہ ہماری کلاس میں آیا ہے، وہ افغانستان سے ہے۔ فرا واگنر بہت دیر تک اس سے افغانستان کے بارے میں سوال کرتی رہی۔ ماما، وہ تو جرمن بھی ٹھیک سے نہیں بول سکتا، اور اردو کی طرح اس کے ورڈز میں اپنی بات چیت کہہ رہا تھا، کچھ بتا رہا تھا کہ اس کا نام نہیں اس کا ملک جلال آباد ہے۔ عائشہ نے ایک سانس میں کہنا شروع کیا۔ میرا دھیان دیگچی میں ڈلنے والے مسالوں کے حساب کتاب پر تھا۔ نارملی ایسے ہی۔ چند ہی لمحے میں وہ خود ہی خاموش ہو گئی۔ میں نے سبزیاں کاٹ کر دیگچی میں ڈال دیں۔ تیل گرم تھا، پانی کی بوندوں کے ساتھ کٹی ترکاری نے گرم تیل میں گر کر ایک بے ہنگم سا شور مچا ڈالا۔ اب میں مرچ مسالے کے ڈبے کھولی کھڑی تھی۔ عائشہ اسکول کا بیگ بند کر کے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ یکایک دروازے کی چابی گھومی۔ سجاد السلام علیکم کہتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ عائشہ نے وہیں پر اپنا بیگ چھوڑ دیا اور پاپا آ گئے کا نعرہ لگاتی ہوئی سجاد سے لپٹ گئی۔ کچھ دیر بعد سجاد ہاتھ منہ دھو کر کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ عائشہ کے کھلونے ابھی بھی ادھر ادھر بکھر پڑے تھے۔ میں جلدی جلدی کھانا میز پر چننے لگی۔ میز کے پاس سے عائشہ کی گڑیا کو زمین سے اٹھاتے ہوئے سجاد بولے، نجمہ، آج پھر مسجد میں ایک دھماکہ ہو گیا، خودکش حملہ تھا، 60 سے 70 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ یہ خبر سن کر میرے ہاتھ کانپ گئے۔ کہاں ہوا؟ کس جگہ ہوا؟ میں نے بے قرار ہو کر پوچھا
اور بجائے کھانا میز پر رکھنے کے میں نے ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لے کر مختلف نیوز چینلز تلاش کرنا شروع کر دیے۔ ماما جلدی کھانا کھائیں، پھر دی بگ پانڈا دیکھنے جانا ہے۔ عائشہ نے میرے ارادوں کو بھاپ کر آواز لگائی۔ ارے بند کرو ٹی وی، عائشہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، ورنہ سینما جانے میں دیر ہو جائے گی۔ سجاد نے میرے ہاتھ سے ٹی وی کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کر ٹی وی بند کرتے ہوئے کہا، مگر کہاں ہوا ہے حملہ؟ میں نے بے چین ہو کر پوچھا۔ سجاد ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولے، کہاں ہو سکتا ہے یہ سب کچھ؟ ہمارے ہی خطے میں ہوا ہے، وادی کی جامع وادی کی جامع مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد۔ پتہ نہیں کون ہے یہ کمبخت۔ ہوں، پاپا خودکش حملہ کیا ہوتا ہے؟ عائشہ نے معصومیت سے پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، چلو اب ہم جلدی سے کھانا کھا لیں ورنہ دیر ہو جائے گی اور تمہارا بگ پینڈا کا شو بھی ختم ہو جائے گا۔ سجاد نے گول مول جواب دے کر عائشہ کی توجہ دوسری طرف گھما دی۔ شام 6 بجے ہم سینما ہال میں بیٹھے تھے۔ فلم شروع ہونے والی تھی۔ بہت سارے والدین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر فلم ہال میں موجود تھے۔ پراشتیاق بچے ہاتھوں میں پاپ کارن کے لفافے پکڑے فلم کے متعلق گفت و شنید میں مصروف تھے۔ عائشہ اور سجاد بھی مستقل اس فلم سے متعلق اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، مگر میرا دل جامع مسجد کی وادی کی جامع مسجد میں اٹکا ہوا تھا۔ بابا جان اور میرا بھائی سیفی بھی کبھی کبھار اس مسجد میں جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ وہ ہماری وادی کی بہت خوبصورت مسجد ہے۔ دور دراز سے لوگ اس مسجد میں آتے ہیں۔ کل اماں کو فون کروں گی، حالات معلوم کروں گی۔ میں دل ہی دل میں سوچ کر منصوبے بنا رہی تھی۔ اس 90 منٹ کی پوری فلم میں کیا تھا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میرے ذہن میں تو وادی کا پورا علاقہ، سڑکیں، مسجدیں، اسکول اور کچے پکے مکانات اور گلیاں ایک فلم کے ایک منظر کی طرح ایک کے بعد ایک سامنے آ رہی تھی۔ فلم دیکھنے کے بعد آئس کریم کیفے میں بھی میں سارا وقت یہی سوچتی رہی۔ سجاد اور عائشہ کی ہنسی اور فلم سے متعلق باتیں مجھے ذہنی طور پر ان کی قربت کا احساس نہیں دلا پا رہی تھیں۔ رات بستر پر لیٹتے ہوئے عائشہ نے دوبارہ اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ماما، آپ کو پتہ ہے پانڈا کا ہائی مارٹ کون سا ہوتا ہے؟ میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، جی ہاں میری جان، مجھے پتہ ہے، چین ہے پینڈا کا ہائی مارٹ اس کا کنٹری۔ اب ہوں، عائشہ نے دوسرا سوال کیا، ماما، ہائی مارٹ وطن ہوتا ہے یا ملک؟ آپ نے نہیں بتایا تھا، بتائیے نا ماما، وطن کیا ہوتا ہے؟ میرا ذہن ایک بار پھر وادی کی گلیوں کا طواف کرنے لگا۔ سو جاؤ میری جان جلدی سے اب، ماما بہت تھک گئی ہیں۔ میں نے لاچاری سے اس کے سوالوں سے بچنے کے لیے بہانہ بنانا چاہا۔ ماما پلیز بتائیں نا۔ میرا دل میری مٹھی میں آنے لگا۔ میں نے پھر خوش گمانیوں کا سہارا لیا۔ وطن زمین کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں آپ پیدا ہوئے ہوتے ہیں، جہاں کی آزاد فضا میں آپ پلے بڑے ہوں، جہاں کی مٹی کی خوشبو دنیا کی ساری خوشبوؤں سے زیادہ سوندھی اور بھینی ہوتی ہے، جہاں دریا گیت گاتے ہوں، جہاں کی ہوائیں امن و سکون کی لوریاں سناتی ہوں، جہاں کے لوگ ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے ہوں، اتنی عزت کرتے ہوں، ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتے ہوں کہ کچھ نہ پوچھو۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے، گلا رندنے لگا۔ عائشہ دھیرے دھیرے نیند کی وادیوں میں جا رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اب میرے وطن کا مطلب ہی دوسرا ہے، یا اس کے باسیوں نے اس کا مطلب ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب میرا وطن ایسی جگہ بن گئی ہے جہاں کسی بھی بے گناہ کو جس وقت چاہے گرفتار کر لو، قید میں ڈال دو، اسے مارو پیٹو، سڑکوں پر گھسی پر لوگوں کے ساتھ لوٹ کھسوٹ کرو اور پھر ان کی بلا وجہ انہیں جان سے مار ڈالو، اور بعد میں یہ کہو کہ یہ تو قضائے الہی تھا، اس کی قسمت میں تو یہی ہونا لکھا تھا۔ بم دھماکے کی گولیوں کی آوازوں کی گونج، ہوا میں بے گناہ شہری کی گھٹی سسکیاں، چیخیں، اف، یہ سب اس بے گناہ کو مار کر کسی وطن فروش کا نام دے دیتے ہیں اور زمینی طاقت پر انسان نما جانوروں کے آگے ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ سارا غصہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا نا، خودکش بم دھماکوں کی صورت میں، نجات کے کسی جاہلانہ قاعدے کے طالب علم بن کر، یا حالات کے پھندے میں پھنس کر خودکشی کر کے۔ اب تو اس وادی کی دریاؤں نے ان پڑھ ماؤں کو بھی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے گنتیاں سکھا دی ہیں، جہاں کھانے کے لیے روٹی، رہنے کے لیے مکان اور پہننے کے لیے کپڑے مانگنے والا انسان شہری نہیں
دہشت گرد کہلاتا ہے اور اپنا حق مانگنے والے کو ہمیشہ کے لیے آزادی دے دی جاتی ہے، اس کے وطن سے آزادی یا دنیا سے آزادی۔ عائشہ سو گئی تھی، نیند میں مسکرا رہی تھی، شاید خواب میں میرے خوشگمان تخیلاتی وطن کی گلیوں میں بلا خوف و خطر کھیل رہی تھی۔ کیا بات ہے! بہت خوبصورت، بہت زبردست اور سیما حقیقت یہ ہے کہ میں یہی سوچتی ہوں کہ جب بھی کشمیر کا ذکر آتا ہے اور وہاں کی وادیوں کا اور وہاں کی حق خود ارادیت کی جنگ کا تو ہم سب حقیقتاً ان تمام جو مشکلات کو جن کو وہ فیس کر رہے ہیں اس میں بہت دکھی ہو جاتے ہیں وہاں کی تکالیف کو اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ زندگی میں جو ہمارے آس پاس جو سلسلے چل رہے ہوتے ہیں ہم اس میں مصروف ہو جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جنگ چل رہی ہے کبھی نہ کبھی اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے آئے گا لیکن آپ کے جو خوبصورت احساسات اور جو آپ نے جس طرح سے اس کی تصویر کشی کی ہے منظر کشی کی ہے یہ ایک اتنا مطلب دل پہ اثر کرنے والی تحریر ہے آپ کی اور آپ بہت خوبصورت دکھتی ہیں حقیقتاً دل کو چھو دینے والی آپ کی تحریر اور آپ کی مجھے یہ دیکھا میں نے آپ کو کہ آپ کا اردو ادب سے جو آپ کا تعلق ہے آپ کی جو محبت ہے اس کے بارے میں آپ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ میری دن بھر کی مصروفیات اگر اردو زبان و ادب کے حوالے سے ہوں تو ایک خوشی کا احساس تھکن کے احساس پر حاوی رہتا ہے یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ ادب کی خدمت کرنا چاہتی ہیں اور جب بھی اس کے لیے قلم اٹھاتی ہیں اور بات کرتی ہیں تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ اتنی زیادہ خوشی محسوس کرتی ہیں کیونکہ آپ کے اندرونی احساسات اس میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن میں ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں کہ آپ نے وہاں رہتے ہوئے جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے ہندی زبان بھی سیکھی ہے اور آپ دنیا بھر میں سفر کرتی رہی ہیں اور آپ نے جو ہے وہ اپنا جو آپ کا شاعری کا حوالہ ہے اس حوالے سے آپ کو دنیا بھر میں جانا پہچانا جاتا ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ ہمارے ہاں جو انڈیا میں اور پاکستان میں ادب اور شاعری ہے اس کے اوپر کس طرح کا کام ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ آپ ان کو کس طرح سے ڈفرینشیٹ کریں گی کہ اگر پاکستان میں جو کام ہے وہ اور جو بھارت میں کام ہو رہا ہے ادب کے حوالے سے اور شاعری کے حوالے سے تو ذرا اس کے بارے میں بھی کچھ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں جی آپ نے بات کی ہے شاعری کے حوالے سے کہ ہندوستان اور پاکستان کی جو شاعری ہے اس میں فرق کے حوالے سے اور ہوں اس کے طرز کے حوالے سے تو پاکستان کا ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہندوستان اور پاکستان کی شاعری کی سرزمین تو ہندوستان ہی ہے ہوں جہاں سے وہ شروع ہوا ہے سلسلہ شاعری کا وہ تو ہمارا ہندوستانی ہے اور وہیں سے جو ہے سلسلہ شروع ہوا ہے اور ہجرت کر کے جو لوگ کراچی آ کے بسے کراچی میں جو لوگ شاعری کر رہے ہیں ان کا ایک خاص لب و لہجہ ہے وہ الگ پہچانا جاتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ موضوعاتی اعتبار سے جو شاعری بہت خوبصورت شاعری ہوئی ہے وہ کمپیئر ٹو پاکستان اینڈ انڈیا پاکستان میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ موضوعات کے حوالے سے بہت اچھی شاعری ہوئی ہے اور زیادہ نام سامنے آئے ہیں ہندوستان کے مقابلے میں ہندوستان میں بھی بہت آج کل جو شاعری ہو رہی ہے وہ زیادہ تر مشاعروں کی شاعری ہے اچھا اور مشاعروں کی شاعری میں اس حوالے سے کہوں گی کہ ان کے یہاں مشاعرے بھی زیادہ تر ہندوستان میں جو ہیں وہ ایک اسٹیج شو کی حیثیت اختیار کرتے جا رہے ہیں ہوں شکر ہے کہ پاکستان میں ابھی یہ حالات نہیں ہیں ہوں پاکستان میں پھر بھی جو ہے وہ بہتر ہے کہ پاکستان میں شاعری کو ایک سنجیدہ عمل کے طور پہ لیا گیا ہے شاعر جو ہے وہ ایک سنجیدہ طبقہ ہے لیکن جو فنی لحاظ سے جو شاعری کی بات اگر ہم کریں تو عروض کے حوالے سے تو وہ ہمارے ہندوستان میں بہت جید اساتذہ ہیں جو موجود ہیں جو کر رہے ہیں لکھنؤ سے اور خاص طور پر دہلی سے ہوں اور الہ آباد سے یہ تمام ہوں ہیں علاقے جہاں سے اچھی شاعری ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے پاکستان کے شعراء بہت نامور شعراء ہیں اگر ہوں آپ کمپیئر کریں دیکھیں تو بہت سارے نام ایسے ہیں شاعروں کے جو کہ جنہوں نے اپنا ایک نام دنیا میں بنا لیا ہے ہوں اب نئے دور کے شعراء میں 60-70s کے بعد سے اگر بات کروں تو احمد فراز ہیں فیض احمد فیض ہیں منیر نیازی ہیں اور اس کے علاوہ ادا جعفری خواتین کی شاعری میں ادا جعفری ہیں پروین شاکر ہیں اور شاہدہ حسن آج کے دور میں جو ہے وہ شاہدہ حسن ہیں فاطمہ حسن صاحبہ ہیں اور کشور ناہید صاحبہ ہیں مطلب فہمیدہ ریاض صاحبہ ہیں نام اتنے ہیں اگر میں گنوانے پہ آؤں تو بے شمار نام ہیں
آپ کے یہاں پاکستان سے دور بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی، جنہوں نے اپنی نئی بستیاں بسا لی ہیں اردو کے حوالے سے، کینیڈا، امریکہ میں اور یورپ میں، متحدہ عرب امارات میں، وہاں پہ بھی بہت اچھی شاعری ہو رہی ہے، اور اس کو آگے بڑھایا ہوا ہے، اس فن کو آگے بڑھایا ہوا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانیوں نے شاید قومی زبان کے لحاظ سے وہ اسے اپنا فرض بھی سمجھتے ہیں، اور اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں، سرکاری سطح پر بھی اس کو کافی پروموٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں میں یہاں کی بات اس لیے کروں گی کہ جرمنی میں جو ہندوستانی سفارت خانہ ہے، اور چونکہ میں ہندی کی ٹیچر ہوں، استاد ہوں، تو اس حوالے سے میرا وہاں سے بھی رابطہ رہتا ہے، تو وہاں ہندی کے حوالے سے تو بہت پروگرام ہوتے ہیں، ہندی کے حوالے سے ہندی کا دن بھی منایا جاتا ہے، ہندی کی پوئٹری ایونٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ایوننگ ہوتی ہے، اور لیکن اردو کے حوالے سے انہوں نے اب تک کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے۔ ہاں اور ہمارے یہاں پاکستان ایمبیسی نے ایک مشاعرہ کروایا تھا، یہ میرے خیال سے 2008 یا 9 کی بات ہے، اس کے بعد سے کوئی ایسی خاص سرپرستی سرکاری سطح پر ہمیں نہیں ہوئی، اگرچہ ایسا ہونا چاہیے تھا، ہاں ہونا چاہیے اگرچہ بالکل ایسا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ شاعر مشرق علامہ اقبال، جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے قومی شاعر ہیں، وہ بالکل ان کا تعلق جرمنی سے رہا ہے، وہ جرمنی اچھا میں ہائیڈل بیگ میں وہ اچھا یہاں پہ آئے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کافی عرصے تک رہے ہیں، ایک نہر ان کے نام سے منسوب ہے، جو ایک اچھا شارع ہے وہ اقبال کے نام سے یہاں اچھا منسوب ہے۔ علامہ اقبال کا گھر جو ہے وہ جرمن سرکار نے یہاں پر ایک محفوظ کیا کیا کہنا چاہیے، ورثے کے طور پر دے دیا ہے، ہوں کہ وہ علامہ اقبال ایک قومی شاعر تھے، شاعر مشرق ہیں، ان کا یہاں پہ اقبال چیئر کا سلسلہ ہے، جس میں حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی بھی ایک ٹائپ پروفیسر آتا ہے اور وہ اچھا یہاں پہ رہتے ہیں، اور تو علامہ اقبال کے حوالے سے لوگ یہاں جانتے ہیں۔ علامہ اقبال خود جو ہیں بذات خود ان کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو وہ گوئٹے کے ساتھ ہے، گوئٹے کے ساتھ ان کا تھا کہ اگر اس نے وہاں سے پیام سلام مغرب لکھا تو انہوں نے پیام کیا میں مشرق مشرق لکھا، لکھا بالکل اس کا جواب دیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو ایمبیسی ہے یا ہمارے جو بڑے ہونے چاہیے ادارے یا ہاں کچھ، وہاں پر کہیں ایک علامہ اقبال کی ایک چھوٹی سی تصویر بھی نہیں لگی ہوئی تھی، اچھا حکومتی تو سطح پر یہ ایسا بھی بہت نہیں ہے افسوس کی بات ہے۔ اس کی جانب ہم نے توجہ بھی دلائی تھی اپنے سفیر صاحب کو، اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ وہ کریں گے، لیکن میرے خیال سے کرونا کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں جس پہ توجہ نہیں دی جا سکی، تو اس پر بھی میرے خیال سے بھی توجہ نہیں۔ کرونا کا تو سلسلہ ابھی آیا ہے، لیکن یہ کہ پہلے سے بھی اگر مطلب حکومتی سطح پر تو لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن لوگ بس اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن جب آپ نے آج علامہ اقبال کی بات ہی کی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کا جو حوالہ ہے خود ہی کا سلسلہ ہے، ان کی شاعری میں ہمیشہ نمایاں نظر آتا ہے۔ تو جب آپ اپنی شاعری کرتی ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی شاعری کا مرکزی خیال جو ہے وہ کس بات کو اجاگر کرتا ہے؟ آپ کی شاعری جو ہے وہ کس حوالے سے آپ اس کو سمجھتی ہیں کہ یہ بات ہے جسے میں خاص طور پر نمایاں لانا چاہتی ہوں؟ علامہ اقبال بہت بڑا نام ہے، ہاں اور میں تو ایک سمجھیے کہ خاک بھی نہیں ہوں ان کے مقابلے میں، لیکن یہ کہ علامہ اقبال کا جو شاعری ہے وہ خود ہی کا جو ان کا نظریہ ہے، اس کو انہوں نے اس فلسفے کو اپنی شاعری کی بنیاد بنایا ہے۔ بالکل تو ہم جیسے جو شاعر ہیں جو کہ ابھی طفل مکتب ہیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم نے ان کی شاعری سے سیکھا ہے بہت کچھ، ہم ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں، شاعری کے جو کیا کہنا چاہیے فنی درجے ہیں اس سے ہم واقف ہوتے ہیں، مفہوم سے واقف ہو رہے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر کسی ایک چیز کو، کسی ایک نقطے کو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اس طرح سے نہیں اچھا ابھارا ہے، لیکن جو چیز محرک ہے شاعری کی آج بھی، اور میرے خیال سے وہ رہے گی، وہ ہے انسانیت، انسان کی بقا، انسانیت کی بقا اور محبت، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہی دو چیزیں ہیں جو کہ انسان کو بھی آگے زندہ رکھنے والی چیزیں ہیں، بالکل اور محبت جو ہے وہ اس کائنات کا بنیادی ماخذ ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو کچھ نہ اور ہو، انسانیت نہ ہو تو میرے خیال سے دنیا آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بالکل ٹھیک بات ہے، تو بالکل صحیح بات ہے۔
یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اور آپ کی جو یہ ایک سوچ ہے، یقیناً یہ بہت ہی اچھی سوچ بھی ہے کہ آپ انسانیت کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن جب آپ اتنی زبردست، اب آپ نے شاعری کے اتنے مراحل طے کیے ہیں، اور آپ کا ماشاءاللہ اب اس حوالے سے ایک بڑا نمایاں مقام ہے، پوری دنیا میں آپ کو جو ہے وہ جانا پہچانا جاتا ہے۔ تو آپ سے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ عموماً لوگ جو شاعری کرتے ہیں وہ اس بات کو ہی نہیں سمجھ پاتے ہیں، جو نئے شعراء آتے ہیں، کہ جی مصرعے میں اور جملے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو جو کہتے ہیں نا کہ شاعری تو فکر کی ایک سنجیدہ شکل ہے، اس میں لکھنے والے کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کس بات کی ہوتی ہے آپ کے خیال میں، کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو اس کو سمجھ میں آ سکے کہ مصرعے میں اور جملے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے مصرعے کے معنی جو ہیں، وہ مصرعہ ایک آدھا شعر ہے۔ ہوں آپ جو بھی خیال پیش کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہوں کہنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے آپ جو موضوع پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ شاعری میں وہ 2 مصرعوں پر منحصر کرتا ہے۔ ہوں شعر ایک شعر بسا اوقات ایک پیراگراف، ایک پورا مضمون ہوتا ہے ہوں نا؟ اور جملہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کوئی ایک بات جو کہ آپ کہتے ہیں۔ جملے کی گرامر الگ ہے، مصرعے کی گرامر الگ ہے۔ ہوں یہ شاعری کی ظاہر سی بات زبان ہے، اور اس میں جو سمجھیے کہ عربی میں کہتے ہیں کہ مصرعہ جو ہے وہ ایک طرح کا مین ڈور ہے آپ کا، ہاں جس سے آپ داخل ہوتے ہیں شاعری کے اندر، وہ ان کا یہ ہے کہنا۔ لیکن جملہ جو ہے وہ تو کسی بھی بات کے آغاز کے لیے ہے نا۔ ہم ہوں جیسے بات کر رہے ہیں تو کوئی بھی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ نارمل بات ایک جملوں میں ہوتی ہے، لیکن شاعری میں ہم گفتگو نہیں کر سکتے۔ مکالماتی شاعری ہوتی ہے، ہوں لیکن اس کو جو ہے ہم جملوں میں نہیں استعمال کر سکتے۔ تو آپ کے خیال میں جو ہے وہ اچھا شعر کیا ہے؟ میں یہی سوچتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہوں جی، شاعری جو ہے وہ ایک سنجیدہ عمل ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ شاعری جب ایک سنجیدہ عمل ہے، اس میں کوئی بھی آپ کا کوئی ایک خیال، کوئی ایک مضمون آپ باندھتے ہیں۔ ہاں اور شعر میں یہ ہے کہ آپ پہلا مصرعہ ہمیشہ جو ہے وہ سوال اٹھاتا ہے، اور دوسرا مصرعہ جو ہے وہ اس کا جواب ہوتا ہے اچھا عمومی طور پر نا، اور وہ ایک شعر بنتا ہے اس طرح سے۔ لیکن جملے سے اس کو بالکل الگ سمجھیے، اس کی ترکیب علیحدہ ہوتی ہے، اس کے جو سوچ بھی الگ ہے اس کی گرامر کی جو ترکیب ہے وہ علیحدہ ہوگی۔ ہاں، ہوں اب آپ کسی کو جیسے کہ علامہ اقبال کا ہی شعر لے لیجئے، خودی کو کر بلند اتنا، ہوں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر نا۔ سے اب آپ ہم جب نارمل آپ جملہ لیتے ہیں تو آپ اس میں یہ اس طرح سے نہیں کہتے ہیں خودی کو اتنا بلند کرو بلند کرو، یا اتنا ہوں نا، اس طرح سے وہ ترتیب مختلف ہے۔ میں آپ کا سوال صحیح معنوں میں تو میں سمجھ بھی نہیں پائی ہوں جو آپ نے ہاں لکھ کے بھیجا ہے، نہیں، آپ بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل تو ٹھیک وہ پہچانا ایک، لیکن یہ ہے کہ شاعری ایک اور عام نثر، یہ 2 مختلف موضوعات ہیں۔ آج ہوں کل نثری نظمیں بھی لکھی جا رہی ہیں، جی اور شاعری جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ایک خاص غزل یا نظم یا کوئی بھی اس کی خاص ایک فنی ایک سانچہ ہوتا ہے، اس ہوں سانچے میں ڈھل کر کے وہ اپنی شکل سامنے لے کر آتی ہے۔ ہوں لیکن یہ ہے کہ اب آپ کس قسم کی شاعری کر رہے ہیں، اس میں نثری نظم بھی ہے، آج کل آزاد نظم بھی ہے، مورا بھی ہے۔ نظم میں پھر آپ جاتے ہیں تو اور مختلف، ہم آتے ہیں رباعی کی طرف، ہم آتے ہیں مسدس کی طرف، ہم آتے ہیں نعت کی طرف، اور حمد کی طرف، اور نظموں میں بھی پھر جو ہے نا مختلف کیٹیگریز ہیں۔ لیکن غزل اردو کا ایک ایسا بنیادی حوالہ ہے شاعری کے لحاظ سے کہ جس میں 2 مصرعوں میں ایک خیال کو باندھا جاتا ہے، اور ایک خیال پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ایک خیال، وہ ایک مضمون آپ کا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پوری زندگی کا فلسفہ بیان کر دیتا ہے۔ وہ ایک طرح سے سمجھیے کہ وہ شاعری جو ہے وہ فلسفے کی دوسری شکل ہے۔ ہوں
یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ نے بالکل صحیح میری بات کو سمجھا ہے جو آپ جس کا جواب دے رہی تو جس طرح اس کی توجہ پیش کر رہی تھی یقیناً بالکل اچھی بات ہے کہ آپ جو لکھنے والے ہیں وہ کم سے کم جب شعر لکھنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے جملوں کا جو توازن ہوتا ہے جو ان کی خوبصورتی ہوتی ہے تبھی ہوتی ہے جب آپ اس کو مصرے اور جملے کو الگ الگ سمجھ کے اس کو لکھ سکیں. اچھا اب دوسری طرف میں پھر یہ کہتی ہوں کہ اب جیسے میں سمجھتی ہوں کہ اچھے شعر کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی اچھا شعر کیا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ اب آج کل اتنے زیادہ دنیا بھر میں مشاعرے ہو رہے ہیں اتنی زیادہ تقاریب ہوتی ہیں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ امریکہ میں لا تعداد مشاعرے ہوتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اتنا زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ہر طرف لگتا ہے کہ مشاعرے ہی مشاعرے ہیں بس آج کل. تو مجھے یہ لگا کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ اتنا زیادہ جب شاعری پہ کام ہو رہا ہے تو آپ کیا واقعی سمجھتی ہیں کہ یہ اس سے جو ہے وہ اردو ادب کو فروغ حاصل ہو رہا ہے یا یہ کہ بس یہ ایک سلسلہ ہے جو پوری دنیا میں چل رہا ہے. تو آپ کو یقیناً اس حوالے سے تو اتنے پروگراموں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو آپ کو یقیناً اس کا صحیح اندازہ بھی ہوتا ہوگا کہ یہ جو ادب ہے اردو ادب ہے آج کل کا یہ کیسا ہے اس کے بارے میں بتائیے. جی مشاعرے تو آج کل میں سمجھتی ہوں کہ جو زوم پہ مشاعرے آج کل ہو رہے ہیں پوری ہوں دنیا میں ویسے ہی مشاعرے بہت ہو رہے تھے لیکن ایک وہ جو ایک فزیکلی ایک نشست ہوتی ہے لوگ بیٹھتے ہیں جاتے ہیں آداب ہیں اس کے وہ مشاعرے تو ہماری ظاہر سی بات ہے ثقافت ہے ایک ہماری روایت ہے اس کے اردو زبان کے خاص طور پر تو وہ ہوں تو ہے ہی. لیکن جب آپ آج کل جو مشاعرے ہو رہے ہیں کورونا کی وجہ سے ہی سب کچھ زوم پہ چلے آئے ہیں انٹرنیٹ پہ آ گئے ہیں اور اتنے زیادہ مشاعرے ہو رہے ہیں اور اتنے کسی ایک بزرگ شاعر کو یا کسی ایک کو بٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد نو موز جو ہیں وہ زیادہ تر ہاں مشق سخن کرتے ہیں. بے شک کم از کم میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے وہ بھی اچھی بات ہے کہ اس میں کچھ تو اچھا کلام نکل کے سامنے آتا ہے کچھ تو لوگوں کی جو ہے پہچان ہوتی ہے اردو کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کون کہاں بیٹھا ہے اور کس کس طرح ان کی دلچسپی ہے اردو سے کے حوالے سے. بالکل. تو یہ اور تو یہ تو بالکل صحیح ہاں بات ہے آپ کا یہ جو کہنا ہے میں اس کو مانتی ہوں کہ یہ تو ایک سلسلہ بن گیا آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں نا آسان ہو گیا لوگوں کا ایک رابطہ بھی بن گیا اب ظاہر ہے پینڈیمک میں کوئی اور ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے لوگوں کی تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بھی جو کام لوگوں کو فزیکلی جا کے کرنے پڑتے تھے آج کل جیسے کہ ہم بھی اس وقت بات سے بات راہیلہ کے ساتھ کر رہے ہیں نیو جرسی میں اور میرے ساتھ میری مہمان ڈاکٹر عشرت جو ہے وہ وہاں موجود ہیں جرمنی میں اور ہم لوگ اس وقت جو پروگرام کر رہے ہیں اس میں کچھ ٹیکنیکل پرابلمس بھی آ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے وہ میری بات کو سمجھ بھی رہی ہیں اور ہم ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں. تو پھر اگلا سوال میں یہی چاہوں گی کہ کیونکہ نئے لکھنے والوں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ آج کل بہت سارا جو اس طرح کا زوم کا سلسلہ ہے یا ٹیکنیکلی جس طرح لوگ مل رہے ہیں اس میں مشاعروں میں نئے لکھنے والے بہت سے ہیں اور کچھ نہ کچھ طبع آزمائی کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا شاعری میں آج کل نئے لکھنے والوں کے موضوعات جو ہیں وہ یکسانیت کا شکار ہیں یا آپ کو ان میں کوئی آگے بڑھتے ہوئے نئے شعراء یا نئے کلام لکھنے والے جو ہیں وہ ان کا اچھا کلام بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے جس میں کہ یکسانیت نہ ہو مختلف موضوعات ہوں. ہمارے یہاں جو نئے جو لکھنے والے ہیں وہ دیکھیں دو طرح سے ہمارے شعر جو ہمارا سامنے آ رہا ہے یا ہماری شعری فضا جو بن گئی ہے اس وقت وہ ہوں دو طرح کی ہیں. ایک تو وہ اپنی روایت کے ساتھ چل رہے ہیں جی وہی مضامین ہیں وہی ہجر کے قصے ہیں وہی عشق کی آوازیں ہیں اور ہوں وہی جو ہے غم روزگار ہے. لیکن ایک جو نئی چیز آئی ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمارے نوجوان جو آج کل شاعری کر رہے ہیں جو چیزیں سامنے لا رہے ہیں وہ نئے موضوعات وہ اپنے عہد کے ساتھ جڑے موضوعات ہیں اور ہوں شاعری جو ہے وہ اپنے عہد کی عکاس ہوتی ہے. لیکن ہر واقعہ یا ہر بات تاریخ کا حصہ نہیں ہوتی ہر چیز تاریخ میں نہیں لکھی جاتی. بالکل کچھ چیزوں کو ہم اٹھا کے رکھ لیتے ہیں اپنے ادب کے لیے کچھ چیزیں ہمارے ادب میں شامل ہیں اسی طرح کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہماری شاعری میں شامل ہو جاتی ہیں. شاعری آج کل جیسے کہ کل سے پرسوں سے آپ دیکھیں فیس بک پر کہ جب سے اس عورت کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے ہوں لاہور ہائی وے پر تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بہت ساری خواتین شاعری لکھ رہی ہیں عورت کے حوالے سے عورت ہوں کو موضوع بنا کر کے اس کے تحفظ اس کے اختیارات اور اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داری اور اس کے آزادی کے حوالے سے ہوں یہ موضوعات ایسے ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ جدید موضوعات ہیں. ہوں اسی طرح بہت بھوک ہے افلاس ہے جس کی طرف توجہ دلانا جنگ ہے
یہ ایسے موضوعات ہیں جن کی طرف آج کل کے شعراء جو ہیں وہ کچھ شعراء توجہ دے رہے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے نوجوان شعراء جو ہیں وہ ابھی تک اسی عشق و آگہی میں اور وصال و ہجر ہاں، وہ میں پرانے رکے ہوئے ہیں۔ موضوعات۔ میرے خیال سے شاعری کو اب ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اب جب آپ عالمی دنیا میں جب آپ شاعری کا مشاہدہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، میں جرمن ادب دیکھتی ہوں، یہاں پہ جو جرمن شاعری میں دیکھتی ہوں تو وہ جنگ کے زمانے کی بھی جو شاعری ہے، یا سمجھے کہ آج سے 60 سال 70 سال 80 سال پہلے کی بھی جو شاعری ہے، اس میں تصوف کو لیا گیا ہے، زیادہ تر جو ہے نا تصوف پہ تھی۔ تصوف بھی عشق کی ایک شکل ہے، تصوف کے اوپر بات ہوئی ہے، تصوف کو لے کے بات ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد جو موضوعات بدلنا شروع ہوئے ہیں وہ جنگ کے حوالے سے، معاشرے کے سدھار کے حوالے سے، معاشرتی مسائل کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے، کہ عورتوں کی آزادی کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے۔ پھر آج کل جو ایک نیا موضوع یہاں میں دیکھتی ہوں جو یورپی شاعری میں ہے، وہ تیسری جنس کے حوالے سے۔ ہاں۔ تیسری جنس کو یہاں آج کل بہت زیادہ موضوع بنایا جا رہا ہے ہوں، کہ اس کے مسائل کیا ہیں، ہوں، اس کے حوالے سے اس سے بات چیت کرنا۔ تو میں بالکل۔ سمجھتی ہوں کہ شاعری ایک ہمارا ارتقائی عمل ہے، ایک سنجیدہ عمل ہے، اس کو اپنے موضوعات کے حوالے سے نہایت مضبوط ہونا چاہیے، اور موضوعات کے حوالے سے اس کو آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ ہوں، جیسے ابھی کرونا کی فضا تھی، بہت لوگوں نے کرونا پہ شاعری کی، بہت لوگوں نے کرونا کو موضوع بنا کر کے، بہت۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں سنجیدہ موضوع تھا، اتنی اموات ہوئی ہیں، اتنے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور ایسے موضوعات کو ادب میں شامل کرنا میں سمجھتی ہوں آج کل جو شاعر ہیں جو ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے موضوعات کو، سنجیدہ موضوعات کو جو کہ آپ کے ادب کے حوالے سے آپ کے لیے اہم ہوں، جو آپ کے معاشرے کو ایک بہتر شکل دے سکیں، ایک بہتر حل کی طرف لے جائیں، ایک مثبت طرف لے جائیں، تو بالکل۔ ایسے موضوعات کو شامل کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے اندر جو ہے میں نے دیکھا کہ خواتین جو ہیں وہ آ کے ترنم سے شاعری کرتی ہیں، اور مجھے یہ سلسلہ پاکستان میں کم نظر آتا ہے لیکن انڈیا میں بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اچھی شاعری کے ساتھ اگر ترنم ہو تو کیا یہ آسانی سے انسان اپنے آپ کو مشہور کر لیتا ہے، یا یہ کہ یہ ایک پسندیدہ طریقہ کار ہے؟ تو بہت ساری خواتین کو میں نے وہاں دیکھا کہ وہ ترنم سے شاعری کرتی ہیں۔ شاعری جو ہے وہ ترنم ایک ہوتا ہے شعری ترنم، اگر وہ شعری ترنم ہے تو یقینی طور پر شاعری مزید ابھر کے سامنے آتی ہے، اس کی خوبصورتی ردم کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی گلوکار ہیں یا جتنے وہ وزن کی بات کرتے ہیں نا کہ آپ شعر وزن میں ہو یا اس میں ردم میں ہو، تو ردم تو ظاہر سی بات ہے کہ ترنم سے جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ اس کو محسوس ہوتا ہے، لیکن ہمارے آج کے دور میں بہت ساری شاعرات جو ہیں وہ ترنم پہ زیادہ توجہ دیتی ہیں، شعر پہ ان کی توجہ کم ہے۔ اچھا۔ شعر سے مراد کے شعر کی معنویت پہ ان کی توجہ کم ہے، اب وہ ترنم پہ زیادہ توجہ دے رہی ہیں۔ ہندوستان سے یہ سلسلہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ کہ وہ چلا ہے، نکلا ہے، ہندوستان میں اس کو شاید وہاں کی روایات کے مطابق زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس کو، لیکن پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں ہے۔ پاکستان میں جو ہے خواتین ترنم اتنا زیادہ نہیں برتتی جتنا زیادہ ہندوستان میں۔ جی۔ ترنم کے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ ترنم کے لے کے لحاظ سے آپ کا شعر جو ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے، کبھی ہاں، کبھی آپ اور ترنم میں آپ جو ہے وہ اپنے شعر کا وزن جو ہے وہ بھی نبھا لیتے ہیں۔ اپنے سروں کے ساتھ اس کو برابر کر لیتے ہیں۔ تو ہوں، ترنم میں اور مشاعرے میں ترنم سے پڑھا جانا اچھا لگتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے سارے اگر لوگ سے مشاعرے میں اپنا ترنم ہی پیش کرنے لگیں گے تو وہ ہاں، ایک دوسری محفل ہو جائے ہاں، گی، میں وہ نہیں سنگنگ کا سمجھتی کہ وہ پروگرام ایک بن جائے گا۔ شعری وہ رہے گا۔ بالکل تو صحیح بات ہے۔ ترنم سے میں بھی پڑھتی تھی شروع میں بھی بہت میں نے پڑھا ہے، لیکن جب مجھے کسی نے کہا کہ خواتین شاعری اس لیے ترنم سے اس لیے پڑھتی ہیں کہ ان کے جو
نقائص ہیں، جو نقص ہیں، وہ چھپ نقص جائے. ہیں جو کہ شاعری میں، وہ چھپ جائیں. میں نے کہا نہیں، اگر ایسا ہے تو پھر میں تحت میں پڑھوں گی، بالکل تاکہ ٹھیک مجھے کم از کم خود آگاہی تو ہو کہ میری ہے. کہاں پہ جھول ہے، کہاں پر وہ ہے. تو وہ میں نے اس لحاظ سے چھوڑا کیا کہ کم کیا. لیکن بعد میں یہ تھا کہ ترنم سے بھی پہچانی جاتی تھی. لیکن اسی سال میرا گلے کا آپریشن ہوا، اس کے ہاں. بعد سے تو میں اپنے ترنم سے بھی گئی جو رہا بچا کچا تھا، اس کے ساتھ یہ سلسلہ ہوا. اور تو یہ ہے کہ میں زیادہ طویل گفتگو بھی نہیں کر پاتی ہوں. ابھی تو کافی اور طویل ہو ترنم چکی ہے آلریڈی. نہیں بالکل بس ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اور ساتھ ساتھ بس آخر میں چلتے چلتے میں، کیونکہ آپ لوگوں کا اتنا حالیہ کارنامہ ہے دیار غیر میں رہتے ہوئے اردو زبان کی ترویج کے لیے، جرمنی میں آپ نے ریڈیو برلن سے اردو کی باقاعدہ نشریات کا آغاز کیا ہے، تو میں چاہوں گی کہ اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ اس کی اہمیت اور مقاصد کیا ہیں، اور آنے والے دنوں میں کیا پروگرام ہے آپ کا؟ جی، یہ آواز ادب ریڈیو برلن ہم نے یہ بھی شروع کیا ہے. اس کو 23 اگست کو ہم نے یہ پہلا پروگرام مشاعرے کی صورت میں ہم نے کیا. مشاعرہ جو کہ ہماری شعری روایات ہے، جو کہ ہماری ثقافتی روایت ہے، ادبی روایت ہے، اس کے حوالے سے ہم نے ایک عالمی مشاعرہ منعقد کیا تھا. اور اس ریڈیو کا مقصد، بنیادی مقصد بھی اردو ادب کی ترویج ہے. اردو ادب کو جرمنی میں اور یورپ میں متعارف کروانا، مقبول کروانا، اس کو اردو زبان کو عالمی زبان کے صف میں لا کے کھڑا کرنا، اردو ادب کو خاص طور پر عالمی ادب کے صف میں لا کے کھڑا کرنا. یہ ہم نے ابھی جو ہے 3-4 پروگرامس اپنے اس کے کیے ہیں. اور اس میں انشاءاللہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے کلاسیکل اور اساتذہ، شعراء، ادبا اور تنقید نگار، ان سب کو ہم لے کر آئیں گے. اور اردو جتنا کچھ لکھا گیا ہے، اردو ادب جو ہمارا جتنا لکھا گیا ہے، اس کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. اردو ادب، اردو زبان محبت کی زبان ہے، خلوص کی زبان ہے، امن کی زبان ہے. تو اس کا ایک یہ چہرہ ہمیں دکھانا ہے یورپ میں، ہمارا مقصد یہی ہے. اور ہمارے وہ بچے جو کہ اردو زبان سے اردو ادب تک پہنچ چکے ہیں، اپنا سفر کر چکے ہیں، تو وہ وہاں تک پہنچ جائیں، وہ زبان کا سفر جو ہے وہ آگے محسوس کریں. میں چاہوں گی کہ اب آخر میں جو ہے پروگرام اپنے اختتام کی طرف چل رہا ہے، اور وہاں جرمنی میں بھی بہت رات ہو چکی ہے، اور آپ سے ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم رابطے میں رہیں اور بہت اچھے اچھے سے سوالات کے جوابات ہم آپ سے لے سکیں، آپ کے کلام بھی سن سکیں. آخر میں چاہوں گی کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں بات سے بات راحیلہ کے ساتھ، ان کے لیے آپ کوئی خاص پیغام یا کوئی خاص بات جو آج کے دن آپ دینا چاہیں اور ان کو کہنا چاہیں. اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو اپنا کوئی ایک خوبصورت سا کلام، اور اس کے بعد آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. میرا پیغام بس یہی ہے کہ اپنی زبان پہ فخر کیجیے، اپنی زبان بولیں، اپنی اردو زبان کی ترویج کیجیے، اپنے بچوں کے ساتھ بولیں. خاص طور پر دائرہ غیر میں جو لوگ رہ رہے ہیں، جن کے بچوں کو یہ بہت کم مواقع میسر ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر اردو سیکھ سکیں، کسی اسکول میں یا کہیں اردو ادب سے واقف ہو سکیں، اردو زبان سے واقف ہو سکیں. ان کو اپنے جو ہمارے کلاسیکل شعراء ہیں، اقبال سے متعارف کروائیں. بچوں کی نظمیں بہت خوبصورت لکھی ہیں انہوں نے. مرزا ادیب کی کہانیاں پڑھ کے سنائیں، اسماعیل میرٹھ ہی ہیں، ان کی نظمیں سنائیں. بچوں کو اپنے ادب اور اپنے ادیبوں سے جو ہے واقف کروائیں، اپنی زبان سے واقف کروائیں، اپنی زبان پڑھیں، اپنی زبان سنیں، اپنی زبان سکھائیں. اور دیکھیے، زبان جو ہے وہ آپ کا حوالہ ہے، آپ کی شناخت ہے، اور اپنی شناخت انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے. مادری زبان اسی لیے کہا جاتا ہے، جس انسان اپنی ماں کو نہیں بھولتا، تو زبان کو جو ہے اسی طرح یاد رکھنا چاہیے. میری شاعری میں نے آپ کو بتایا کہ موضوعات بالکل علیحدہ ہوتے ہیں، میں عام سے نہیں کرتی ہوں. کوشش ہوتی ہے کہ جدید موضوعات کو لے کر آؤں اپنی شاعری میں. اسی حوالے سے غزل کے کچھ اشعار ہیں کہ میں نے خود پنجرے کی کھڑکی کھولی ہے. واہ واہ واہ. میں نے خود پنجرے کی کھڑکی کھولی ہے، چڑیا اپنے آپ کہاں کچھ بولی ہے. اور سورج نے جنگل میں ڈیرے ڈالے ہیں، واہ. سورج نے جنگل میں ڈیرے ڈالے ہیں، پتجھڑ نے بھی کھیلی آنکھ مچولی ہے.
اور یوں باہیں پھیلائے ملتی ہے آ کر، یوں باہیں پھیلائے ملتی ہے آ کر، بارش جیسے مٹی کی ہم جولی ہے، واہ 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 اور ہائے تشخص کی ماری اس دنیا میں، واہ ہائے تشخص کی ماری اس دنیا میں، سب کی اپنی ریتی اپنی بولی ہے، واہ 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 اور دیپ جلائے رستہ تکتی رہتی ہوں، دیپ دیپ جلائے جلائے رستہ رستہ تکتی رہتی ہوں، وہ آئے تو عید دیوالی ہولی ہے، واہ وہ آئے تو عید دیوالی ہولی ہے، اور اس کا لہجہ رات کی رانی جیسا ہے، واہ اس کا لہجہ رات کی رات رانی کی جیسا رانی لہجہ ہے، اف اس نے یہ کیسی خوشبو گھولی ہے، واہ 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 اور کیسی گرانی ہے عزت کی روٹی میں، کیسی گرانی ہے عزت کی روٹی میں، اس سے سستی ایک بندوق کی گولی ہے، واہ اس سے کیا بات سستی ایک بندوق بندوق کی کی گولی گولی ہے، اور پوچھ رہی ہے اپنی ماں سے ایک بیٹی، پوچھ رہی ہے اپنی اپنی ماں سے ماں ایک سے ایک بیٹی، بیٹی بیاہ کے معنی زیور لہنگا چولی ہے، بیاہ کے معنی زیور لہنگا لہنگا چولی ہے، چولی ہے اور کب سے لے کر آس کرم کی یا اللہ، تیرے در پر پھیلی اپنی جھولی ہے، واہ 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 اور خود غرضی کے دور میں سیما رشتوں سے، واہ خود غرضی کے دور میں سیما رشتوں سے، امیدیں رکھتی ہے کتنی بھولی ہے، واہ 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 کیا امیدیں بات ہے جی، رکھتی ہے کتنی کتنی بھولی ہے۔ بھولی ہے، واہ 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 بہت بہت خوب بہت شکریہ۔ خوب بہت شکریہ۔ اور حقیقتاً آج میرا اتنے میں دنوں سے میں چاہتی تھی کہ آپ کے ساتھ ایک بھرپور بہت زبردست نشست ہو اور بہت خوبصورت پروگرام، اور گو کے رابطے میں ہمارے بہت سے مسائل بھی رہے، اس کے باوجود میں نے اور آپ نے مل کر جو ہے وہ کافی حد تک تمام ہی جو موضوعات تھے ان پہ بات کی، آپ کی شاعری کا حوالہ، آپ کا جرمنی میں جو اردو ادب کے حوالے سے آپ کا کام ہے، اور جو اتنی جو آپ کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے گھر کے لوگ جب آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے دوست، اور اب میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ خاص طور پر جو کام زمانے طالب علمی میں بزم طلبہ سے آپ نے شروع کیا اور وہاں جا کر بھی آپ نے طالب علموں کے ساتھ مل کر اپنی جو تعلیم کا سلسلہ برقرار رکھا، اس نے آپ کو جو ہے وہ جرمنی میں جا کر بھی کہیں گم ہونے نہیں دیا، بلکہ نہ صرف یہ کہ آپ نے اس کام کو جاری رکھا، بلکہ آپ نے اپنی پہچان بنائی، اپنی زبان کی پہچان بنائی، اپنے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کی جو پہچان بنائی، اور وہاں رہنے والے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اردو ادب سے متعارف کرایا۔ یہ آپ کا ایک بہت بڑا کام ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور میں سمجھتی ہوں جو لوگ اپنی زبان کو، اپنے ملک کو، اپنے ثقافت کو یاد رکھتے ہیں، ان کی جو نسلیں ہیں وہ کبھی کہیں گم نہیں ہوتی ہیں، وہ پوری دنیا میں اپنا تشخص، اپنی شناخت برقرار رکھتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یقیناً پاکستانی کمیونٹی، وہاں رہنے والے لوگ، اور وہاں پر جو ہمارے حکومتی سطح کے لوگ ہیں وہ بھی یقیناً اس بات کو اور اس چیز کی اہمیت کو محسوس کریں گے کہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے دنیا میں کسی جگہ پر بھی جائے گی، ان کا ایک بہت ہی مثبت رویہ ہے، ان کا بہت ہی خوبصورت پیغام ہے، بہت ہی پیارا طریقہ کار ہے اپنے آپ کو متعارف کرانے کا۔ تو آج کے اس پروگرام بات سے بات راہیلہ کے ساتھ میں ڈاکٹر عشرت معین سیما، جو کہ جرمنی میں وہاں موجود ہیں، اور یہاں پر نیو جرسی میں ہم اس وقت دوپہر کے 3، اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، 4 بھی نہیں بلکہ 5 بج چکے ہیں، اور ہم نے ایک طویل گفتگو کی ان کے ساتھ، اور بہت سارے ان کے کلام اور ان کے افسانے سنے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح جو ہے وہ اردو کی خدمت کے لیے اگر منتخب کیا ہے تو اسی کام کو آگے بڑھانے کا موقع دیں، اور آل دی بیسٹ انشاءاللہ۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، اور بہت 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 آپ کو جو ہے مبارکباد پیش کروں گی کہ آپ نے جو ریڈیو کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں بھی ہم سب پوری دنیا میں آپ کو جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اور آج کے پروگرام بات سے بات راہیلہ کے ساتھ میں کئی بار جو ہے وہ عشرت نے ایک موضوع کا ذکر بھی کیا کہ لاہور میں جو ہمارے حالات اور واقعات ہوئے ہیں، اس کے سلسلے میں نے سوچا تھا کہ ہم ایک الگ پروگرام کریں گے اور اس پہ ضرور بات کریں گے، اور کیونکہ یہ ایک بہت ہی مختلف موضوع ہے، بہت ہی سنجیدہ موضوع ہے، اور کیونکہ پاکستان میں ہونے والے ایسے واقعات کے حوالے سے جب بارش کا موقع آیا، جب تباہی آ جاتی ہے، جب کرونا آ جاتا ہے، جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو جو ہمارے
حالات ہوتے ہیں اور جو چیزیں جن پہ ہم غور نہیں کرتے ان پر بھی غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم اپنے پروگرام کا موضوع بنائیں گے، لیکن آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عشرت معین سیما موجود تھیں، ان کا ہم شکریہ ادا کریں گے، اور تمام ہی دیکھنے والوں کو بات سے بات راحیلہ کے ساتھ میں راحیلہ کی طرف سے آج کے اس پروگرام میں اجازت چاہتے ہوئے یہی کہوں گی کہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک بار پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔